سرکار غوث پاک ہے، ان کی بارگاہ میں ایک ضعیف آتی ہے، عرض کرتی ہے حضور اے بندہ نواز، اے غریب نواز، اے غوث اعظم، اے فریاد پوری کرنے والے، میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، میرے پاس دھن دولت بھی ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ نے مجھے دھن دولت بھی عطا فرمایا ہے، بہت سی مجھے نعمتیں ملی ہے، لیکن ایک نعمت سے میں محروم ہوں جسے توشِ آخرت کہتے ہیں، اولاد سے میں محروم ہوں، مجھے ابھی اولاد نہیں ملی ہے، مجھے ابھی اولاد نہیں ملی ہے، آپ دعا فرما دیجئے مجھے اولاد مل جائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عریضہ پیش کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد ایک آواز آتی ہے، اس بڑھیا کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اس بڑھیا کو بیٹا نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک دوبارہ سوال کرتے ہیں، پھر یہی آواز آتی ہے، تیسری بار سوال کرتے ہیں، پھر یہی آواز آتی ہے۔ سرکار غوث پاک کو اور اس کے بعد آپ نے صبر نہیں کرتے ہیں اور اپنے جبہ پاک کو نکالنے کے بعد ہوا میں پھینک لیتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں کہ عبدالقادر اپنے خرقے کو نہ پہنے گا جب تک کہ میری مانگ پوری نہ کی جائے۔ کیا ان کا مرتبہ ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ۔ اپنا جبہ پاک نکالا ہے، اپنا خرقہ نکال کے ہواؤں میں پھینک دیا ہے، اب جبہ پاک ہواؤں میں گردش کر رہا ہے۔ سرکار غوث پاک اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے مزید ہے، اور رب قدیر کتنا رحم و کرم فرما رہا ہے، غوث اعظم پر کتنا پیار آتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے ابھی خرقہ پہ ہوا میں پھینکا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اے عبدالقادر اس طریقے کا جلال، آپ اس ہوا میں سے اس جبہ پاک کو لیتے ہیں اور سرکار غوث پاک کو پہنا دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا جدی اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے، اس مقام پر میں اکیلا تھا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے جب آپ تشریف لائے ہیں تو میری مانگ کو پوری کی جائے گی۔ غیب سے آواز آتی ہے اے عبدالقادر جاؤ، تمہاری دعا کے بدولت اس ضعیفہ کو ہم نے فرزند صالح دی گئی ہے، ضعیفہ کو ایک فرزند صالح ہوگا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا جاؤ اے ضعیفہ، تمہیں ایک لڑکا ہوگا، اس کا نام محی الدین رکھنا، اس کو بشارت مل گئی ہے۔ ضعیفہ خوشحال گھر جا رہی ہے، ایام حمل تکمیل کو پہنچتے ہیں، ایام حمل تکمیل کے پہنچنے کے بعد اس بڑھیا کو ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ بڑھیا کیا دیکھ رہی ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ سے تو مجھے لڑکا عطا کیا گیا ہے، یا دیکھ رہی ہوں کہ لڑکی ہے، اب وہ دیکھ کر حیران پریشان ہے، اس کو ایک حیران پریشان ہونے کے بعد اس کو ایک سرخ پارچہ میں لپیٹتی ہے، ایک کپڑے میں لپیٹنے کے بعد سوچتی ہے کہ لاؤ جس کی بارگاہ سے جب قسمت میں لڑکا تھا نہیں، اسی بارگاہ سے جب اتنا مل گیا ہے وہاں جا کے عریضہ پیش کیا جائے۔ وہ بڑھیا آتی ہے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں اسے پیش کر دیتی ہے، عرض کرتی ہے حضور آپ نے تو مجھے بشارت دی تھی کہ میرا وارث آئے گا، حضور آپ نے تو مجھے بشارت دی تھی کہ میرا لڑکا آئے گا، حضور آپ نے تو مجھے بشارت دی تھی کہ میرا جنازے کو کاندھے دینے والا آئے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا آئے گا، لیکن میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ مجھے بیٹی عطا ہوئی ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا اس کے اوپر سے چادر کو نکال دیا جائے، اس کپڑے کو ہٹا دیا جائے۔ جیسے ہی کپڑا ہٹاتے ہیں سرکار غوث پاک دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یہ تو لڑکی ہے، لیکن جب سرکار غوث پاک کی نظر پڑتی ہے دیکھ رہے کہ لڑکی ہے، فرماتے ہیں یہ تو فرزند ہے، یہ تو لڑکا ہے۔ غوث پاک کی زبان سے اتنا نکلنا تھا، ایسا مقبول ہوتا ہے کہ جذب کے عالم سے طلب بانگ سے نکلے، حقیقت میں وہ تقدیر الہی ہے۔ غوث پاک کی زبان سے اتنا نکلنا تھا کہ اس کو علامت مردان کی ظاہر ہو جائے۔